السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ برے دن ہو تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اب پی ایم ڈی اے، حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب حکومت پی ایم ڈی اے کے قانون سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے، یا یوں کہیے کہ جو پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہی، یعنی آغاز جہاں سے کرنا چاہیے تھا وہ سو والا آپ نے سنا ہی ہے نا، پیازوں والا کہاوت، تو اسی طرح وہ کھا کر اب حکومت آ کر بیٹھی ہے مذاکرات کی ٹیبل پر۔ ملاقات ہوئی ہے پی ایم ڈی اے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا، میڈیا کو جو کنٹرولڈ ہے اس کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس کے اوپر جو قانون پی ایم ڈی اے کا جو بن رہا تھا میڈیا کے لیے، اس پر جو شور شرابہ ہوا، دھرنا ہوا، اور پارلیمنٹ کی پریس گیلری کو تالے لگا دیے گئے۔ پارلیمنٹ کے سامنے پوری کی پوری صحافتی برادری اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ حکومت کی کچھ سرکاری ہوتے ہیں، مطلب ہر سرکار کے پاس اپنے سرکاری صحافی تو ہوتے ہی ہیں، تو کچھ سرکاری صحافی ضرور حکومت کے پاس تھے۔ پہلے کوشش کی گئی کہ سرکاری صحافیوں کی حمایت لے کر ان کو اپنے ساتھ ملا کر دکھایا جائے کہ جی یہ ہمارے ساتھ ہیں، تو لہٰذا قانون تو ان کو منظور ہے، تو یہ تو ہمارے ساتھ ہیں۔ تو وہ سرکاری صحافیوں کو ملانے والا جو تھا وہ کام نہیں آیا ٹوٹکا۔ ہمیشہ یہ ہر حکومت کرتی ہے، ان کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ سرکاری وکلا، سرکاری یعنی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب وکلا کا کنونشن ہو رہا تھا تو اس کے الٹرنیٹ یا اس کے متبادل پیرلل ایک اور آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آ رہی تھی وکلا کی، تو وہ ہوتے ہیں سرکاری وکلا، سرکاری صحافی، سرکاری ڈاکٹر، مطلب ایک ہوتا ہے ہر طرح پاکٹ یونین جس کو کہا جاتا ہے۔ تو پاکٹ یونین چاہے وہ کسی انڈسٹری میں ہو یا چاہے بڑے اس پر ہو تو وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ ان کو ملا کر کوشش کی گئی کہ جی پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو قانون ہے وہ تو اس سے بہتر کوئی ہے نہیں، یہ ورکرز کے حق میں ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال وہ جو دھرنا ہوا، اور دھرنے سے زیادہ جو حکومت نے اپنے لیے بدنامی کمائی، اسپیکر قومی اسمبلی نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، وہ پریس گیلری کو تالے لگانے کی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ صحافی جو تھے وہ تو آگے راہداری میں بیٹھ گئے، جہاں سے سفیر جا رہے تھے، جہاں سے آرمی چیف صاحب جا رہے تھے، سروسز چیف گزر رہے تھے، جہاں سے دیگر مہمان گورنرز گزر رہے تھے، وہاں پر گورنرز کو تو خیر فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے اپنے لگائے ہوئے گورنرز ہیں، تو وہ تو جو خان کہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ ان کو اچھا لگا، ان کو لگا کہ صحافی جو ہیں ہمارے اس میں اعزاز میں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ کے گئے ہوں گے۔ تو ہوتا ہے نا کہ وہ خان صاحب کی جس طرح باتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ان کے گورنر بھی وہ یہ سمجھ ہوں گے کہ جی یہ جو زمین پر بیٹھے ہوئے نا صحافی، یہ ہمارے احترام میں، ہمارے اعزاز میں زمین پر بیٹھے اور یہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم گزر رہے ہیں تو ہماری راہداریوں میں یہ نظریں بچھائے بیٹھے۔ تو بہرحال لیکن جو سفیر تھے تو انہوں نے تو اپنا کام دکھایا ہوگا، پھر انہوں نے ایک پاکستان کی بدنامی تو ظاہر ہوئی ہوگی، انہوں نے تو رپورٹ بھیجی ہوگی کہ بھئی وہ جو میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ وہ یہ جو سفیر ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے یہاں پر یا ان کا جو پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے سفارت خانوں کا، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کسی بھی ملک کے، وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ریگولر بیسس پر، یہاں حالات کیا ہیں، یہاں پر جمہوری آزادیاں کتنی ہیں، ہیومن رائٹس کی آزادیاں کتنی ہیں، ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے، ہمیں ان کو کیا سکھانا چاہیے، مطلب ایک ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے تو بتا دیا ہوگا یار یہاں پر تو صحافیوں پر تالے لگ گئے ہیں، یعنی پارلیمنٹ کو صحافی کور نہیں کر پا رہے تو کیسی جمہوریت ہوگی۔ تو وہ یعنی وہ جو میں نے کہا نا 100 پیاز اور 100 وہ کرنے کے بعد فائنلی جب یہ بدنامی ہوئی تو میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں پچھلے دن گزارش کی تھی، اس کے بعد یعنی جو پارلیمنٹ کا سیشن تھا اس سے اگلے دن، کہ حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے پی ایم ڈی اے کے قانون سے، لیکن مکمل پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ اس میں وہ میڈیا مالکان کو اپنے ہاتھ میں لے کر، جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے لیکن اب مزید ہاتھ میں لے کر سوشل میڈیا کا گلا دبانا چاہتے ہیں، جو کہ میڈیا مالکان کے بھی بارے میں آئے گا، ظاہر ہے کہ وہ جو ان کو یوٹیوبرز بیٹھ کے ان کے حصے کے اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ تو ہوتا ہے نا کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کا ایک جال سازی کے ذریعے ریٹنگ کر کے نا میڈیا ہاؤسز اپنا مال بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر تو وہ جعلی ریٹنگ تو ہے نہیں، یہاں پر تو یا کوئی 2 نمبری کسی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال تو اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ذہن کی پیداوار ہے یہ قانون، کیونکہ اشارہ ملا تھا فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ سے سمجھا گیا تھا، وہ جو آرمی چیف صاحب نے خطاب کیا تھا 6 ستمبر کو وہ یوم دفاع کی تقریب سے فیک نیوز کے حوالے سے، تو اس پر جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ جی اب تو آرمی چیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہوا ہے، تو پھر پی ایم ڈی اے کا قانون جو ہے وہ ہمارا صاحب ہے اور ایک یعنی اچھی ہماری پیش رفت ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پر ایک تاثر ملا تھا یا لیا گیا تھا کہ فواد چودھری صاحب یہ بتا رہے ہیں
کہ یہ GHQ سے آیا ہے PMDA. تو اس کے بعد پھر انہوں نے وضاحت کی کہ نہیں کسی جنرل نے نہیں دیا، یہ میرا اپنا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو. تو اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال فواد چوہے صاحب نے پھر وہ یہ جو سارے ریئیکشن کے بعد ایک ملاقات کی ہے فواد چوہے صاحب نے اور ان کے جو چھوٹے وزیر ہوتے ہیں، ایک بڑا وزیر ہوتا ہے ایک چھوٹا وزیر ہوتا ہے، وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب. تو انہوں نے میڈیا مالکان کے ساتھ کی تنظیم PBA APNS اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ CPNE PFUJ جو صحافتی تنظیمیں صحافی یونین، ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ملاقات میں طے پایا ہے کہ جی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو اس معاملے کو دیکھے گی. اور پھر خاص طور پر فیک نیوز اور سوشل میڈیا پر وہ جو میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ اصل چیز ہے تنگ حکومت کو میڈیا اتنا نہیں کر رہا. یہ پہلے دن سے یہ طے شدہ بات ہے کہ میڈیا سے حکومت اتنا زیادہ تنگ نہیں ہے. آگے جا کر میڈیا حکومت کو تنگ کر سکتا ہے. جیسے میں نے اس دن بتایا نا کہ نعرے وہ جو نہیں میڈیا والے خود ہی سن کے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ یار یہ نعرہ نہیں جانا. ایک سیلف سینسرشپ بھی ہوتی ہے نا، تو وہ یا ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. اس طرح کا نعرہ نہیں چلنا چاہیے چاہے کہیں بھی لگے، لیکن پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کی کارروائی تو بہرحال وہ پھر چلتی ہوتی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کا نعرہ چاہے پارلیمنٹ میں لگتا تھا گو نیازی گو، اور اس کے کافی ردیف کے ساتھ والے دوسرے اپنا گو نیازی گو اور سو نیازی، وہ مطلب میں نہیں بول سکتا وہ نعرہ، وہ ذرا اخلاق کی آت اجازت، گالیاں شالیاں نہیں ہیں لیکن بہرحال تو اس میں وہ نعرہ بھی چلا جی میڈیا پر TV چینل چلاتے رہے. وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے جب حکومت میڈیا کو کسی صورت وہ بخشنے کو، کسی صورت رعایت دینے کو یا میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے کو بالکل یوں ڈٹی ہوئی ہو تو پھر میڈیا بھی ظاہر ہے پھر دکھاتا ہے کہ جی پھر ہم بھی تو دیوار کے ساتھ لگ ہی گئے ہیں تو پھر منہ تو نوچیں گے. تو وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میڈیا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ فیک نیوز والا معاملہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز اور سوشل میڈیا. اب فیک نیوز کو تو بالکل بھی نہیں بخشنا چاہیے جی فیک نیوز، لیکن فیک نیوز کی تشریح کیا ہے، فیک نیوز ہے کیا. اب یہ اس پر وہ دوسری جو ذیلی کمیٹی ہے اس کی پارلیمنٹ کی اطلاعات کی، اس ذیلی کمیٹی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا. انہوں نے کہا وزارت اطلاعات کو ذرا فیک نیوز کی لے کر آئے نا، تشریح تو لے کر آئے نا اس کی کہ وہ ہوتی کیا ہے، اس کو ذرا بتائیں تو صحیح نا. قانون میں فیک نیوز کس کو کہتے ہیں؟ 35 پنکچر کو کہتے ہیں فیک نیوز. گلگت اپنا آزاد کشمیر کے انتخابات میں 8 امیدوار ہیں اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروپیگنڈا، فیک نیوز پروپیگنڈا کا ٹول ہوتی ہے. تو پروپیگنڈا سب سے زیادہ کون کر رہا ہے؟ پروپیگنڈا اس وقت سب سے زیادہ کرنے والے سوشل میڈیا پر کس سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال کہ کیا واقعی فیک نیوز روکنا مقصد ہے، یا وہ آوازیں جو حکومت پر تنقید کرتی ہیں، جو پیٹرول کی قیمت بڑھے تو اس کو نیگیٹو دکھاتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ جی مہنگائی کے کوئی فوائد ہوتے ہیں، مطلب وہ پرویز خٹک صاحب کی طرح نہیں سوچتے کہ جی پاکستان میں مہنگائی تو ہے نہیں. وہ فواد چوہے صاحب کی طرح نہیں سوچتے کہ 75% آبادی جو ہے اس کی آمدنی بڑھ گئی. 75% آبادی کی آمدن بڑھ جانے کا مطلب ہے پاکستان تو دبئی ہو گیا نا بھائی، سنگاپور ہو گیا، مطلب چائنا کچھ بھی نہیں پھر ہمارے سامنے نا. ہم تو پتہ نہیں کدھر چلے گئے. 75% آبادی، جس ملک کی 75% آبادی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکتی ہو، اس کے لیے یہ کہنا کہ 75% آبادی کی آمدن بڑھ گئی ہے، یہ ہے فیک نیوز، یہ ہے غلط بیانی، یہ ہے پروپیگنڈا. اور 35 پنکچر وغیرہ والی باتیں تو یا پھر اور اس طرح کی چیزیں بڑی. تو بہرحال تو بنیادی جو نقطہ تھا وہ یہ کہ میں نے گزارش کی تھی کہ حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، جو پریشر آ رہے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن حکومت اتنا پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب حکومت میڈیا مالکان کو اپنے ساتھ ملا کر کوشش یہ کرے گی کہ وہ جو آزاد آوازیں ہیں سوشل میڈیا پر جو ٹویٹ کر دیتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے امریکن صدر کے فون والے معاملے پر. دیکھیں امریکن صدر فون نہیں کر رہا، وزیر اعظم صاحب کے منہ پہ ہر وقت ہی گلا رہتا ہے. امریکن صدر فون نہیں کر رہا، معید یوسف صاحب جو وزیر اعظم کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کی زبان پر ہر وقت ہی گلا ہوتا ہے. تو جب یہ میں بات کروں گا یا مطلب جو دوسرے حکومت کے ناقد کہہ لیں یا آزاد سوچ رکھنے والے، غیر جانبدار تو خیر کوئی انسان پتہ نہیں، بہرحال غیر جانبدار تو یا جو حکومت کے ثنا خوان نہیں ہیں، جب وہ بات کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس کو تنقیدی نگاہ سے بتائیں گے، اس کا زاویہ کوئی اور ہوگا. لیکن کچھ اور ہیں وہ جو کہتے ہیں عمران خان نے امریکہ کو ٹوٹے چبا دیے،
امریکہ ڈر گیا، بائیڈن دبک کے بیٹھ گیا، بائیڈن نے جا کے پناہ لے لی پینٹاگون میں، بائیڈن وائٹ ہاؤس میں سے نہیں نکل رہا ہے عمران خان کے ڈر سے، عمران خان نے آستینے چڑھا دیا، بائیڈن باہر نکل تمہیں دیکھوں گا۔ مطلب وہ یہ اب میں مذاق نہیں کر رہا، آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو اس سائڈ کے یعنی اس طرف جو اپنے جو پھیلاتے ہیں پروپیگنڈا فیک نیوز، ان کا ایشو نہیں ہے۔ وہ بائیڈن والا تو خیر مجھے ابھی ویسے ہی ہے نا، لیکن اپوزیشن کے متعلق، مریم نواز صاحبہ کے متعلق، بلاول بھٹو کے متعلق، شہباز شریف، نواز شریف کے متعلق جتنی اخلاقیات سے گری ہوئی وہاں سے پروپیگنڈا ہوتی ہے، وہ روکنا مقصد نہیں ہے، فیک نیوز روکنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے اصل نیوز روکنا، حقیقی نیوز روکنا، جو آپ میڈیا پر تو کنٹرول کر دیتے ہیں، میڈیا آپ کے ہاتھ میں اشتہار کے ذریعے، لیکن یوٹیوب پہ آپ نہیں روک سکتے، ٹویٹر پہ آپ نہیں روک سکتے، فیس بک پر آپ نہیں روک سکتے، تو اس کو بند کرنا ہے اصل مقصد ہے۔ تو حکومت ابھی کی خبر جو ہے اس میں یہ ہے، ظاہر ہے اب کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی میں کیونکہ وہ میں نے گزارش کی تھی، حکومت کے اندر بھی اختلافات ہیں اس معاملے کو لے کر۔ پچھلے دنوں فیصل جاوید جو ہیں وہ ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ابھی تک نہیں دیا گیا ڈرافٹ اس کا۔ تو اتنا جس کا شور ہے مچا ہوا پی ایم ڈی اے کا، کہا جا رہا تھا کہ جی ہم نے 8، 10، 15 دنوں میں نافذ کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، اتنا شور ہے، اور حکومت کے سینیٹر جو متعلقہ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اطلاعات کی، ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ڈرافٹ نہیں ہے، ہمیں ڈرافٹ ملے گا، جائزہ لیں گے، پھر بتائیں گے کہ ہم اس کو اپروو کریں گے یا اس کو مسترد کریں گے۔ تو حکومت کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یار یہ پنگا نہ لیں۔ صرف معاملہ یہاں تک نہیں ہے، پیکا کا قانون میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اس وقت پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا سے توڑ کے طور پہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا کا سیل ہے وہ اس کا کوئی توڑ نہیں تھا اس وقت، ابھی مسلم لیگ نون والے بھی بہت آگے نکل گئے، لیکن بہرحال تو وہ نواز شریف صاحب نے جو پیکا کا قانون بنایا تھا جس میں ہمارے دوست عمران شفقت صاحب رگڑے گئے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، وہ والا قانون نواز شریف صاحب نے بنایا تھا پی ٹی آئی کے لیے، اور پھر ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کے لوگ اٹھائے گئے اس میں، گجرانوالہ سے، فلاں سے، فلاں جگہ سے۔ تو جب خاص طور پر یہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران گرفتاریاں ہوئیں، دھڑا دھڑ گرفتاریاں ہوئیں، تو خان صاحب اگر یہ بنائیں گے آج، تو حکومت تو سدا نہیں رہنی نا، حکومت تو 2-4 سال کے لیے ہے نا، تو آپ پھر کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد یہ اگر نافذ کر دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے لیے، میڈیا کا تو خیر ہے، میڈیا مینیج ہو جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا پاکستان میں جتنا مینیجڈ ہے، وہ عمران خان صاحب باہر جا کر کہتے ہیں نا جتنی آزادی پاکستان میں میڈیا کو کہیں نہیں ہے، تو مین اسٹریم میڈیا اتنا آزاد ہے کہ میں نہیں اس پر بات کر رہا، لیکن اصل کہانی ہے سوشل میڈیا کی۔ سوشل میڈیا پر آج پابندی لگا دیں گے، ٹھیک ہے، کل آپ کہاں جائیں گے جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے؟ اور پھر اگر کل نواز شریف کی حکومت ہوگی تو جس طرح اب مسلم لیگ نون کہہ رہی نا اب ہم نے نیب کا قانون نہیں چینج کرنا، اب ہم نے ترمیم نہیں کرنی، ہم بھگت چکے ہیں، اب یہ بھگتیں گے، تو پھر حکومت بھگتے گی، عمران خان صاحب بھگتیں گے۔ تو ابھی اچھا کام کیا ہے انہوں نے کہ چلے دیر آیت درست آیت، بیٹھ گئے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ۔ اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ میڈیا ہے، صحافی اسٹیک ہولڈر ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو بیٹھ کر ٹھیک ہے، مطلب ہم نہیں کہتے کہ بھائی آپ پروپیگنڈا یا جعلی خبریں، فیک نیوز جو ہے اس کو، یا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے والی جو چیزیں ہیں اس کو نہ روکیں، بالکل روکیں، لیکن کوئی طریقہ کار ایسا کہ وہ پابندی نہ ہو، بولنے کی پابندی نہ ہو، اظہار رائے کی پابندی نہ ہو۔ حکومت کا مسئلہ ہے گلا دبانا، گلا گھونٹنا، یوں یہ ناخن رکھنا، میڈیا کے گلے پہ رکھ دیا سوشل میڈیا کے۔ اور عمران خان صاحب کا بڑا پرانا شوق تھا کہ وہ پاکستان میں چین جیسا ماڈل ہو، پاکستان میں سعودی جیسا ماڈل ہو، کوریا جیسا ماڈل ہو، پاکستان میں کوئی بولے نہ، کوئی تنقید نہ کرے، یہ میری تنقید کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں نا، یہ میری تنقید کرتے ہیں، بھائی تنقید تو ہوگی، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اگر پیٹرول بڑھائیں گے ایک جھٹکے میں 5 روپے اور پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر لے جائیں گے پیٹرول کو بھی، اور ڈالر کا ریٹ بھی چلا جائے گا، تو آپ کی تنقید تو ہوگی۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم بھی ہو، آپ فیصلے کریں، آپ کے فیصلوں سے لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا جائے، پھر آپ پہ تنقید، یہ میری تنقید کرتے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح صحافت نہیں ہوتی۔ صحافت کس طرح ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے، ہاں، صحافت میں قواعد و ضوابط ہوں، جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں میری آزادی ختم ہوتی ہے، یہ تو مان لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں یہ والی صاف ستھری تنقید کا حق بھی ہم سے چھین لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔